شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور معجزات میں سے معجزہ رد الشمس بھی ہے، یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز مقام صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نماز اثر ادا نہ کی تھی، ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما ہے اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ آخر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز اثر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غم کس بات کا، لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور اس کی تمام راوی ثقہ ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس کا نام کشف اللبس عن حدیث رد الشمس رکھا، جس میں اس حدیث کے طرز اور اسانید پر کلام فرمایا اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا۔ اور علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا۔